أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا لیسن ہمارا 39 اور 40 آیت پر ہے، سورۃ النور پارہ ہے 18۔ ترجمہ اور تفسیر کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ لاسٹ لیسن میں 35 آیت میں آیت نور تھی، اس میں مومن کے دل کی مثال تھی۔ پھر جو لاسٹ لیسن تھا اس میں 36 سے 38 آیات میں مساجد کے بارے میں ذکر تھا۔ ویسے تو میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ بیوتن میں مساجد یا مومنوں کے گھر یا ایسی کوئی بھی بلڈنگ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی تدریس کی جاتی ہے، وہ سب بیوت میں آتے ہیں، اور ان کو بلند کرنے کا اور ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر صبح شام تسبیح کرنے کی بات ہوئی کہ ان میں صبح شام تسبیح کی جائے۔ تو اس میں جو غدول آصال کی جو بات آتی ہے، تو صبح اور شام میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ صبح شام کے اذکار بھی آتے ہیں اور نمازیں بھی، لیکن زیادہ جو پرومیننٹ ہوتی ہے وہ فجر اور عصر کی اذان ہوتی ہے۔ تو ان دو نمازوں کے بارے میں احادیث بھی بہت سی ہیں، جیسے کہ فجر کے بارے میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، اللہ ایسے شخص کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح جو عصر کی نماز نہ پڑھے تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس کا گھر اور مال تباہ ہو گئے۔ پھر ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کی، یعنی کہ فجر اور عصر کی، باردہ کی بات آتی نا ٹھنڈی نمازیں، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس میں پھر نیکسٹ جو آیت تھی اس میں رجال کی بات تھی، اور میں نے کہا کہ خواتین بھی وہ بھی اپنے کام کاج چھوڑ کے ان کا بھی اولین فرض جب اذان ہو جاتی ہے، جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو وہ پہلے نماز ادا کریں، اور دنیا کے جو جھمیلے ہیں وہ ان کو نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ روکیں۔ لیکن بہرحال یہ رجال مرد ہی سے مراد ہیں، اور مردوں کا ذکر خاص طور پہ اسی لیے ہے کہ انہی پر نماز باجماعت فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی جو ہے مال سے زیادہ تر مرد کماتے ہیں، ویسے تو عورت بھی دے سکتی ہے لیکن مرد کماتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کے معاملات بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہی کمانے میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا دھیان نہیں رہتا، اور زکوٰۃ کو اپنے مال کو گن کر اس کی زکوٰۃ نکالنے کا بھی دھیان نہیں رہتا۔ تو یہ ساری باتیں تھی پچھلے لیسن سے۔ پچھلے لیسن کو ریوائز کرایا جاتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اگر یہ آیت بھی سنیں تو پچھلی آیت کی کنٹینیوٹی ان کے ذہن میں رہے، کچھ نہ کچھ پچھلا جو ہے وہ ریلیٹڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے اگلی آیات میں بھی۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، یعنی کہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اور فضل زائد ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے کہ وہ ان کو زائد ملتا ہے۔ اب اس میں جو نیکسٹ آیت آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 39، یہ کمپیریزن ہے 35 آیت کا۔ 35 آیت میں مومن کے دل کی بات تھی جو نور علی نور ہو جاتا ہے، اس میں کافروں کی بات ہے۔ جب مومن عمل کرتا ہے تو وہ نور اس کے سینے کا بڑھ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ وحی الہی بھی سیکھ لیتا ہے تو وہ مزید منقص، اس کی روشنی منقص ہونا شروع ہو جاتی ہے، خود بھی وہ عمل ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ روشنی، دین کی روشنی پہنچاتا ہے، اس کا ایمان دوسروں کو بھی منور کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کافروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اعمالہم، اعمال ان کے، کسراب، مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن، سمجھتا ہے اسے، یحسبہ سمجھتا ہے اسے، ہو کی ضمیر ہے سنگولر کی، ہم ہوتا تو پلورل کی ہوتی، انہیں ہوتا، سمجھتا ہے اسے، الظمآن، سخت پیاسا، یہ فعلان کے وزن پہ ہے،
زوئے میم حمزہ ہوتا ہے نا، پیاس کے لیے بھی آتا ہے زما او، پیاس، تو ظمآن سخت پیاسا. جیسے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، وہ بھی مبالغے کے سیگے پر ہی ہیں تقریباً. دیکھیں جیسے کہ فعیل سے رحیم، یا فعول سے غفور، یا فعال سے غفار. تو اس طرح فعلان سے رحمان. اور یہ والا جو سیگا ہے یہ میکسیمم مبالغہ شو کرتا ہے. اس کی انٹینسٹی آپ کہہ لیں کہ اس کا سکیل بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں جو انٹینسٹی کا سکیل ہے نا وہ بہت زیادہ. جیسے رحیم جو ہے نا وہ ہے بار بار رحم کرنے والا، لیکن رحمان جو ہے نا وہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. وہ صرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا اور مومنوں کے لیے ہوگا، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگا. لیکن رحیم اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، سب کو موقع ملا ہوا ہے. تو ظمآن جو ہے نا، یہ ظمآن، یہ سخت پیاسا، یہ فعلان کے وزن پہ یہ لفظ ہے. فعلان کے وزن پہ یہ سیگا بنتا ہے سخت پیاسا، یعنی کہ جو میکسیمم کسی کی پیاس ہے نا وہ شو کی جا رہی ہے اس ورڈ میں. اور وہ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں، چٹیل میدان میں سمجھتا ہے اسے ظمآن، سخت پیاسا، ما پانی، ما ان یعنی پانی، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، لم نہیں، یجدہ وہ پاتا اسے. وجدہ ہوتا ہے نا پانا، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ہو اسے یعنی کہ پانی کو، شیئا کچھ بھی، اور وجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس. وا جو ہے وہ اور کے لیے اور وجدہ پانے کے لیے ہے. وجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس. فوفاہ فوفاہ پھر وہ پورا پورا دیتا ہے اسے، حسابہ حساب اس کا. وفی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا دینا. واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب. اب کافروں کے اعمال کیا ہوں گے؟ جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں، جنہوں نے وحی الہی سے جو ایک فطرہ اللہ تعالیٰ انسان میں ڈال کے بھیجتا ہے کہ وہ توحید کو پہچان لیتی ہے انسان کی فطرت، لیکن انہوں نے اس فطرت کو بھی نہیں پہچانا، اس فطری اپنے اندر کی روشنی، اپنے اندر کے نور کو بھی نہیں پہچانا. تو ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال مانند سراب کے ہوں گے. میراج جسے کہتے ہیں انگلش میں. سراب کیا ہوتا ہے؟ چمکتی ریت جو سورج کی روشنی جب اس پہ پڑے تو وہ پانی محسوس ہو. ٹھیک ہے، لفظی معنی سراب کا ہے چلنا. زمین کا وہ حصہ جو سورج کی روشنی سے چمک رہا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہو. اور صحرا میں بھی ایسا لگتا ہے، دور ایسا لگتا ہے پانی ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں صحرا والوں کے لیے عربوں میں اترا قرآن، تو مثالیں بھی ویسی دی جا رہی ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ جیسے سراب تمہیں لگتا ہے نا ریگستان میں، اسی طرح یہ اعمال بھی سراب جیسے ہوں گے. اب دوسری رائے یہ ہے کہ سراب جو ہے وہ شراب تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز پینے کی ہے وہ تو شراب ہے. اور جو پانی نظر آئے مگر وہ پینے کے لیے نہ ہو، وہ پینے کے لیے استعمال نہ ہو سکے، بس نظر کا دھوکہ ہے، تو وہ سراب ہے. یہ بھی ایک رائے ہے. تو مانند سراب کے ہیں کافروں کے اعمال. سراب کیسے؟ چٹیل میدان میں سخت پیاسا اسے کیا سمجھتا ہے؟ پانی. یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پاتا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس. وہاں پانی تو نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ہر جگہ موجود ہے اور اس کے ہر عمل کا پورا پورا حساب دینے والے ہیں. اب اس میں یہ جو کافروں کے اعمال کی بات ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ایک تو اعمال ہوتے ہیں جو ہوتی دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے کمانے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا میں اچھا بننے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے. لیکن کچھ نیک اعمال بھی ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ بن جدان کے گھر پہ حلف الفضول کا معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن اور وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، صدقہ کھلاتے بہت تھے لوگوں کو. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ان کے نیک اعمال انہیں کچھ فائدہ دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کے نیک اعمال اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. وہ کفر پہ فوت ہوئے.
تو اتنے سارے اچھے اعمال اچھی نیت سے بھی کیے گئے تو وہ سراب بن جائیں گے آخرت میں، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 23 میں کیا آتا ہے، اب آگے اس کے سورہ فرقان ہے تو اس میں کیا آتا ہے 23 آیت میں کہ اور انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑاتا ہوا ہبا منثورا، اڑاتا ہوا پرا گندا گرد و غبار بنا دیں گے، بالکل گرد کی طرح اڑا دیں گے اسے۔ یہ کافروں کے اعمال کی بات ہے، وہ نیک اعمال کافروں کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس کا صلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، ہر اچھے کام کا صلہ کافر کو بھی ملے گا مگر دنیا میں، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو سورہ ابراہیم ہے اس میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک اعمال، ان کے اعمال ہے نا لیکن نیک اعمال کی بات ہے، ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی، آندھیاں چل رہی ہوں تو زور کی ہوا چلی ان پر، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ آپ ایک عمل اچھا سمجھ کے ساری زندگی کرتے رہیں لیکن وہ بالکل گرد و غبار کی طرح اڑ جائے، اس کا کوئی صلہ نہ ہو، وہ راکھ کی طرح ہو، آندھی چلے وہ اڑ جائے، اتنا ہلکا ہو وہ اڑ جائے، جب اس کا وقت آئے اعمال کے کام آنے کا اس وقت اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہ زیرو ہو۔ تو یہی تو گمراہی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم مسلمان بھی تو نہیں ایسی گمراہیوں میں پڑے کہ ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جسے ہم سمجھتے نیکی ہیں مگر وہ نیکیاں ہوتے نہیں ہیں، اور آخرت میں ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ پھر اسی طرح کا ایک مضمون آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے سورہ ہود کی، اور یہ تو ہم پڑھ کر آئے ہیں تو اس میں یہ ہم آیات پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی میں دے دیتے ہیں، کس میں؟ دنیا میں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی، یعنی جس نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا لیکن اس میں ایمان نہیں ہے تو آخرت میں تو جو اعمال کا اجر ہے نا وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اعمال کتنے بھی اچھے ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایمان ہے مگر عمل ہی کوئی نہیں کیا تو وہ شخص بھی جہنم کا مزہ چکھے گا ضرور، چاہے وہ دل سے مسلم تھا، عمل کیا ہی کوئی نہیں، گناہوں کا ڈھیر لگا ہے لیکن دل میں ایمان ہے تو وہ جہنم کو وہ بھی چکھے گا، پھر یا تو شفاعت سے نکل جائے گا یا بالکل وہ آخری جہنمیوں کی طرح نکلے گا جب راکھ بن چکا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پھر 16 آیت میں کیا ہے، یہی لوگ ہیں، 15 میں ہے کہ اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، دنیا میں جو بدلہ دے دیا جائے گا وہ پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل کرتے اور جو وہ عمل کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ اب یہ سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں جنہوں نے کفر کیا، موت ان کے لیے نا سراب کی طرح ہے، وہ انہیں لگتا ایسے ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم دنیا میں اتنے پاپولر ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم اتنے کامیاب ہیں اور ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں، مگر دراصل اس کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، وہ آخرت میں بالکل سراب ہوگا، بالکل جھوٹا پانی، وہ پانی ہوگا ہی نہیں۔ ویسے تو دیکھیں یہ مثال منافقین کی ہے، منافق کی سائیکی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتا یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے مگر کوشش کوئی نہیں ہوتی۔ کوشش کس میں ہوتی ہے؟ دنیا بٹورنے میں، ساری زندگی دنیا بٹورنے میں مصروف رہتا ہے تو سارے کام، ساری مشقتیں اس کی کیا بن جائیں گی؟ آخرت میں سراب، اس کا حاصل آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے لیے کیے گئے سب کام، اس میں کتنی مشقت کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر انسان مسلمان بھی اگر چاہتا ہے کہ ہمیں ہر کام کی جزا آخرت میں بھی ملے تو اپنے دنیا کے کاموں کو، اس کی ان سب کاموں کی نیتیں درست کر لیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہاری ہر عادت عبادت ہے اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے۔ کیسے کریں گے نیت اللہ کے لیے خالص؟ کیسے سارے اعمال جو ہیں دنیا کے، دنیا میں
کچن دیکھنا ہے عورتوں نے یا مردوں نے تجارت اور بیع کا کام کرنا ہے، خرید و فروخت کا کام کرنا ہے، جاب کرنی ہے، عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہیں، کہیں پہ صفائیاں ہیں، کہیں پہ کپڑوں کے کام ہیں، کہیں پہ بچوں کے کام ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، تو کیا کریں؟ نیت کیا کریں؟ نیت یہی کریں کہ یہ سب کام یا اللہ تو نے میرے ذمہ لگائے، تیری خوشی کے لیے کرتی ہوں، تیری خوشنودی کے لیے کرتی ہوں، تو وہ نیت آخرت کے لیے ہو جائے گی۔ جب بچوں کو پڑھائیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ تیرے لیے ان بچوں کو اچھی تربیت دی، یہ دین کا کام کرنے کے ان کو قابل بنا دے، یا اللہ انہیں اس قابل بنا، یہ دنیا سمیٹ کر اسے دین پہ لگائیں۔ دنیا اس لیے نہ کمائیں کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ جب آپ دین کی نیت کر لیں گے تو وہ کام بھی عبادت ہو جائیں گے۔ تو ہر کام دیکھیں، احسن عمل کی شرائط ہم نے کتنی بار پڑھ چکے ہیں، کتنی ہی بار پڑھ چکے ہیں۔ یہ پچھلی آیت میں بھی کیا کہا تھا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے۔ تو احسن عمل کی تو دو ہی شرائط ہے نا، ایک تو وہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، نیت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، دوسرا وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، سنت کے مطابق عمل کر لیں، تو ہمارے سارے کام عبادت ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا کے بھی کام ہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہمیں سنت کے ہر کام کے لیے سنت کے طریقے ملتے ہیں، تو پھر وہ بھی احسن عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی، نیت ریاکاری کی ہے، اللہ کے لیے نیت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ احسن عمل ہوگا؟ نہیں، وہ احسن عمل نہیں ہوگا، وہ سراب بن جائے گا وہ عمل۔ اور اگر نیت اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ، نماز اللہ کے لیے پڑھی لیکن ہر رکعت میں جان بوجھ کے 3 سجدے کر دیا آپ نے، یا 5 رکعت نماز آپ نے فرض پڑھ لی، تو کیا وہ احسن عمل ہوگا؟ نہیں، کیونکہ سنت پہ نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن نہیں، سنت پہ نہیں ہے، تو وہ احسن عمل نہیں ہے۔ ابھی ربیع الاول سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سنت میں نہیں ہوتی، ہوتی اللہ کے لیے، ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہے، لیکن وہ احسن عمل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سنت میں نہیں ہوتے۔ سنت کے بعد ہم صحابہ کے طریقے دیکھتے ہیں، وہ اس کے مطابق بھی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا لیکچر بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ بھی ڈیلیور کر دیا جائے انشاءاللہ۔ تو یہ جو دو شرائط ہیں نا، اگر یہ ہم نے پوری کر دی تو پھر ہمارے اعمال، کم از کم ایک مومن کے اعمال جو ہیں وہ سراب نہیں ہوں گے، اور ایک مومن کا عمل جو ہے وہ سراب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس میں آگے حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس نہیں وہ پاتا کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس۔ منافق ہے یا کافر ہے، اس کا تو بالکل زیرو ہوگا اعمال نامہ۔ منافق کو تو پھر بھی پل صراط پہ چڑھایا جائے گا کیونکہ وہ ایمان کا دعوے دار ہوگا، کافروں کو تو وہاں بھی نہیں بھیجا جائے گا، پہلے ہی ان کو اعمال نامہ صرف ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور وہ جہنم میں، کیونکہ ان کا اعمال نامے میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا تھا تو کہیں گے اچھا چلیں اس کا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایمان کا دعوے دار تھا، مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، اور پھر اس کا نور جو ہے وہ تو اعمال کے حساب سے ہی ملے گا، وہ جلتا بجھتا اور اس ٹائپ کا ہوگا۔ اور واللہ، اور اللہ سریع الحساب، جلد لینے والا حساب۔ تم نے کون سا کام کیا، کون سا اللہ کے لیے کیا، کون سا صرف دنیا کے لیے کیا، پورا پورا حساب اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے کیلکولیٹرز، آج کے کمپیوٹرز جو 1 منٹ میں آپ کے ہاتھ میں ایک لمبی چوڑی حساب کی کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں، تو ان کیلکولیٹرز کے جو بانی ہیں، ان کو بنانے والے ہیں، ان دماغوں کا جو رب ہے وہ کتنا سریع ہوگا حساب لینے میں۔ اللہ کو تو کسی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا حساب کتنا جلد ہوگا، کتنی جلدی انسان کا حساب بے باک کر دیا جائے گا، بھئی یہ تمہارا رزلٹ ہے، اور اللہ جلد لینے والا حساب۔ اتنے لوگ ہوں گے محشر کے میدان میں، اور سب کا حساب کر دیا جائے گا، تو یہ واللہ سریع الحساب، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے جو سریع الحساب ہے۔ پھر 40 آیت پہ ہے او یا کظلمات، اب جو کافروں کے اعمال ہیں یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اب یہ بالکل مومن کے اعمال جو تھے وہ تو اس کے اندر بھی نور تھا، ایمان کا نور تھا، اور پھر باہر سے جب اسے وحی الہی ملی تو وہ نور علی نور ہو گیا۔ اب یہ جو کافر ہے اس کے کمپیریزن میں مومن کے کافروں کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کے اعمال سراب ہوں گے اور نور کے اپوزٹ اندھیرے ہوں گے۔
اب اندھیروں کی مثال کے ساتھ کافروں کی پوزیشن کو بتایا جا رہا ہے. او کظلمات، یا مانند اندھیروں کے، فی بحر، سمندر میں، لجی یغشاہ، لجن لجین نہایت گہرے. لجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو معنی ہے، ایک تو بہت گہرا اور ایک موجے مارنے والا. ایک تو بہت گہرا بھی ہو اور دوسرا موجے مارنے والا بھی ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بات ڈسکور نہیں ہوئی تھی کہ سمندر کی اپر سرفیس کے نیچے بھی موجیں ہوتی ہیں. اب تو ہم پڑھتے ہیں نا کرنٹس آ رہی ہیں، فلاں بحر سے کرنٹس آ رہی ہیں اور اس طرف طوفان ہونے کا اندیشہ ہے، اس طرف طوفان ہونے کا اندیشہ ہے. یہ 1450 سال پہلے کی کتاب ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ وہ یا مانند اندھیروں کے سمندر میں نہایت گہرے، بہت گہرے جو اندھیرے ہیں نا سمندر کے، وہاں بھی موج ہوتی ہے. تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یا مانند اندھیروں کے سمندر میں، لجین نہایت گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، موجن اب اتنے گہرے سمندر میں بھی موج ڈھانپ لیتی ہے، من فوقہ ہی اس کے اوپر، موجن ایک اور موج، اور کو بریکٹ میں کر لیں، موجن کیونکہ ایک موج نکرہ ہے، لیکن اور بریکٹ میں کر لیں کہ موج کے اوپر ایک اور موج ڈھانپ لیتی ہے. اسے موج، اسی کے اوپر سے ایک اور موج، من فوقہ ہی اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعدها بعض ان کے، فوق بعض اوپر ہیں بعض کے، اندھیرے ہیں بعض ان کے بعض کے. مومن نور علی نور، یہ اندھیرے اندھیرے پر اندھیرا، بعض اندھیروں پہ بعض اور اندھیرے. اذا جب، اخرج وہ نکالے، یدہ ہاتھ اپنا، لہو نہیں، یدہ اس کا ہاتھ، لیکن اردو میں کیسا لکھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے؟ ہاتھ اپنا. جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، لم نہیں، یکد وہ قریب کے، یا روح وہ دیکھ سکے اسے ہاتھ کو، ومن لم اور وہ جو نہیں، یجعل اللہ بنایا اللہ نے، لہو اس کے لیے، نور کوئی نور، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من نور کوئی نور. اللہ نے بنایا ہی نہیں نور، تو پھر اس کے لیے ہے ہی نہیں کوئی نور. اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے اندھیروں کی. یا کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ جب اس کے قریب جائیں گے، آخرت میں جب وہ جائیں گے، وہ اعمال سراب ہوں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ زیرو ہوں گے. وہ جسے پانی سمجھ رہے تھے وہ پانی تھا ہی نہیں، وہ جسے نیک عمل سمجھ رہے تھے جو ان کو فائدہ پہنچانے والے تھے وہ تھے ہی نہیں. یا وہ کظلمات کا حرف تشبیہ ہے، مانند اندھیروں کے ہے. جیسے میں نے سمندر میں نہایت گہرے، گہرے سمندر میں اندھیرے بھی بہت ہوتے ہیں نا. لجی سے کیا مراد ہے؟ سمندر کا سب سے گہرا حصہ اور موجوں والا. پھر لجین کو موج ڈھانپے ہے. ایک تو گہرا حصہ، نہایت گہرا حصہ اندھیروں والا، اور پھر اسے بھی موج نے ڈھانپا ہوا ہے، اور موج ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، اس کے اوپر سے ایک اور موج. ایک تو نیچے اتنے گہرے اندھیرے، اس کو موج نے ڈھانپا ہے، اس کے اوپر پھر بعض اور موجوں نے ڈھانپ لیا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اس سمندر کے حصے کے اوپر جہاں کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت گہرا سمندر ہے، اس کے نیچے موج ہے، پھر اس کے اوپر بھی موج ہے، اور اس کے اوپر، اس سمندر کے حصے کے اوپر سحاب بادل ہے. تو کتنا سخت اندھیرا ہوگا ادھر. بادل جب آ جائیں، چھا جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس سمندر کے حصے کا اندھیرا کیسا ہوگا؟ اندھیرے پر اندھیرا. ظلمات بعضها اندھیرے ہیں بعض ان کے، فوق بعض اوپر ہیں بعض کے. اتنا اندھیرا ہوگا. کافر کے لیے اندھیرے پر اندھیرا، مومن کے لیے نور علی نور. جس نے عملاً ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، احسن عمل کی شرائط پوری نہیں کی، تو اس کے لیے بھی اعمال اس کے، چاہے وہ مومن ہے، یہ تو کفار کے اعمال کی بات ہے نا، لیکن اگر وہ مومن بھی ہے تو اس کے اعمال نور نہیں ہوں گے، وہ بھی اندھیرے ہی ہوں گے. تو یہاں تو کافروں کی بات ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو کافروں کی مثال دی جا رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ ایسے ہوگا تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو درست کر لیں، ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں.
اس میں آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک فیکٹس کیا ہیں؟ کہ روشنی یہاں تو بتایا کہ اوپر سحاب ہے، بادل ہے، لیکن اگر روشنی بھی اندر انٹر ہو جائے نا سمندر کے، تو روشنی کی کرن کو موج توڑ دیتی ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، روشنی گزر نہیں پاتی. جیسے پانی بادل سے بھی روشنی گزر نہیں پاتی نا، کہیں کہیں سے گزرتی ہے، کہیں کہیں سے آتی ہے، اور اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح موجوں کے اندر بھی نا روشنی ٹوٹ جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. کچھ ملکوں میں جہاں بہت زیادہ بادل رہتے ہیں تو وہاں لائٹس ہر وقت آن رہتی ہیں، گاڑیوں کی، اسٹریٹ لائٹس. کیوں؟ اندھیرا اندھیرا سا ہوتا ہے. رولز ہوتے ہیں کہ اپنے یہ جو ڈرائیونگ ہے وہ اپنی ہیڈ لائٹس آن کر کے ہی کرنی ہے. اب یہ ساری ڈسکوریز اب ہوئیں کہ ایسے اندھیرا ہے، سمندر کے اندر بھی اندھیرا ہے، اور مزید اگر گہرائی میں چلے جائیں تو وہ جو موجیں ہیں، وہ جو بچی کچی روشنی ہے وہ بھی توڑ دیں گی. اور پھر موج کے اوپر موج ہے تو وہ نیچے کس قدر اندھیرا ہوگا. آپ کبھی کوئی ویڈیو ایسی دیکھیں نا ڈیپ ڈائیونگ فری ڈائیورز کی، تو وہ خوف آتا ہے دیکھ کے کہ وہ اندر اتنا گہرا، چند فیٹ، 100 200 فیٹ کے بعد تو حالات کے بغیر نہیں، آپ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکتے، ود اسٹینڈ نہیں کر سکتے، اتنا پریشر نیچے ہو جاتا ہے. اور ورلڈ ریکارڈز انہوں نے بنائے ہیں تو بڑے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں. یہ ابھی مجھے کس کا اتفاق ہوا، ایک ویڈیو تھی آڈری مسٹ، ایک خاتون تھی، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ ایسے بنایا تھا، تو ان کا ایک دوسری لڑکی نے ریکارڈ توڑ دیا. وہ 500 فیٹ نیچے گئی وداؤٹ کسی ٹول کے، کسی یہ جو آپ کہہ لیں بریدنگ ایڈ کے. تو انہوں نے کہا چلے میں بھی یہ والا ریکارڈ بھی بریک کر لوں. 500 فیٹ سے زیادہ جو ہے انہوں نے کا ریکارڈ بنانا چاہا. اب اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ اور وہ ریکارڈ بریک کر لیتے ہیں، تو وہ انہوں نے واپس اوپر آنا ہوتا ہے، اور وہ ایک کٹ ہوتی ہے، اس میں وہ ہوا کے پریشر سے پھر ان کو فوراً جلد از جلد اوپر پہنچا دیا جاتا ہے، اوپر لے آیا جاتا ہے. اب وہ کٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی اور وہ جو چند سیکنڈز میں اوپر پہنچنا تھا وہ 1 منٹ سے اوپر لگ گیا ٹائم. تو جب یہ جو آڈری میسٹ ہے جب یہ اوپر آئی تو پلس تھی مگر بالکل مطلب مرنے کے قریب تھی. CPR دیا گیا یا جو بھی تھا، لیکن یہ سروائیو نہیں کر سکی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ جو اتنے گہرا پانی ہے نا، وہاں اندھیرے بھی بہت ہوتے ہیں، اور وداؤٹ کسی آپ ٹول کے نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر سانس لے سکتے ہیں. سانس تو خیر انسان ویسے ہی تھوڑی سی نیچے بھی نہیں پانی کے لے سکتا. تو بڑی وہ ایک خوفناک سی جگہ ہے. تو ایسے اندھیرے کافروں کے مال ایسے اندھیرے ہیں جو ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی روشنی نہیں ہوگی قیامت کے روز. جو بہت زیادہ ڈیپ سی ہوتے ہیں نا، جیسے بحر عمیق کی بات کی جاتی ہے، تو جو بہت گہرے پانی میں جو وہاں جانور ہیں نا، ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں روشنی نہیں ہے. تو آنکھوں کا کیا کریں گے؟ وہ سینسرز ہوتے ہیں جو خوراک کو سینس کر لیتے ہیں یا دشمن کو سینس کر لیتے ہیں. بس ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو سارا ڈیپ سی کی مثال ہے، یہ ہمیں ہمارے دماغ کو اسٹر کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ ظلمات جو ہے نا، وہ اندھیرے، یہ جو سارے اعمال ہیں نا، وہ ایسے ظلمات ہو جائیں گے، ایسے اندھیرے ہو جائیں گے جو سمندر میں نیچے ہوتے ہیں، جن پہ موجیں ڈھکی ہوتی ہیں، اور اوپر بھی بادل ہے، کوئی روشنی ہے ہی نہیں ہے. اتنا اندھیرا ہے کہ جب وہ نکالے، وہ کافر جب اپنا ہاتھ نکالے، اتنے وہ اندھیرے، اتنی گمراہی میں ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے گا تو وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکے گا. اپنا ہاتھ سب سے زیادہ فیملیئر چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، اپنے ہاتھ ہی کو نہیں دیکھ سکے گا. اور وہ جو نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے نور، تو پھر چونکہ اس کافر نے اپنے دل کا نور جو فطرتاً اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے اس کو نہیں پہچانا، پھر وہی الہی سے مدد بھی نہیں لی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی پہچان اتنی کمزور ہوگی. دکھنے میں آنکھیں ہیں، بصارت ہے، مگر بصیرت نہیں ہے، کہ وہ اس کی پہچان اتنی ناقص ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ کو نہیں پہچان سکتا. تو پھر جس میں طلب نہیں ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا کہ یہ جو اللہ جسے چاہتا ہے نور دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. پچھلے سے پچھلے لیسن میں تھا آیت نور میں. تو وہ کس کو دیتا ہے نور؟ جو نور کا، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. بہت سی چیزیں طلب کرنے پہ ملتے ہیں. صبر طلب کرنے پہ ملتا ہے، حکمت طلب کرنے پہ ملتی ہے، ہدایت طلب کرنے پہ ملتی ہے. علم کے لیے بھی آپ کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے. آپ کو بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل سکتا نا.
تو اس نے مانگا ہی نہیں، تو اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ جب اللہ نے پھر بنایا نہیں تو اس کے لیے ہے بھی نہیں۔ اب اگر ہم مومن اس مثال کو اپنے لیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا سمجھ آئے گی؟ اگر مومن نے بھی اپنے فطری نور اور ایمان کے نور کو تیل نہیں دیا، اسے وحی الہی سے مدد نہیں لی، قرآن سیکھا نہیں، قرآن پہ تدبر نہیں کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نور آہستہ آہستہ بجھ جائے گا، اور اس کے مقدر میں بھی ایسے ہی اندھیرے ہوں گے۔ ظلمات تم بعدھا فوق بعض، بعض کے اوپر بعض اندھیرے جو کہ بعض کے اوپر ہیں۔ سورہ محمد میں کیا آتا ہے 24 آیت میں؟ کیا بھلا نہیں وہ تدبر کرتے قرآن پر، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ ویسے تو یہ منافقوں کے بارے میں آیت ہے، کیونکہ وہ تدبر نہیں کر سکتے نا قرآن پہ۔ منافق میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، دو صفات ایسی ہیں جو منافق میں نہیں ہو سکتی حدیث کے مطابق۔ ایک، اس میں اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا، دوسرا اس میں دین کی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ تو دین کی سمجھ تو اسے آئے گی نہیں پھر، کیونکہ اس نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا۔ تو قرآن پہ تدبر کرنا بہت سخت ضروری ہے۔ مومن کا یہ نور کیسے زندہ رہے گا؟ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، ہم قرآن والوں کی صحبت میں رہیں، ہم قرآن سیکھیں، تو پھر یہ نور بجھنے نہیں پائے گا، ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ہم نشینی 6 احوال سے دوسرے 6 احوال کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ شک سے یقین کی طرف، مسلمان کو بھی شک ہو جاتا ہے، تو شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اعمال ہمارے ریاکاری والے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نیک لوگوں کے پاس رہتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، انہیں دیکھے میں اللہ یاد آتا ہے، تو پھر ہماری نیتیں جو ہے نا وہ خالص ہوتی رہتی ہیں، اور اعمال کا دارومدار تو نیتوں پر ہے نا، تو نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شک سے یقین کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، غفلت سے ذکر الہی کی طرف، رغبت دنیا سے رغبت آخرت کی طرف، تکبر سے انکسار و تواضع کی طرف، اور دوسروں کے لیے بدنیتی سے خیر خواہی کی طرف۔ یہ 6 چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرنے کے لیے نیک لوگ کی ہم نشینی ضروری ہے، نیک لوگ کا ساتھ ضروری ہے، قرآن پر تدبر ضروری ہے۔ جو نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوا؟ نہ باہر سے تیل ملا، قرآن کا نور نہ ملا، پھر دل میں اگر وہ جو نور تھا اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا زجاجہ بھی نہیں ہوتا، ہم تعصب کے آندھیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے مسلک پرست بھی ہوتے ہیں۔ نہ نور، قرآن کا نور ملا اس دیے کو، اس ایمان کے دیے کو، وحی الہی کا تیل نہیں ملا، پھر تعصب بھی اندر ہی ہمارے دلوں کے، پھر رغبت بھی کوئی نہیں کی ہم نے دین سیکھنے کے لیے، پھر ماحول بھی سازگار نہیں تھا۔ ماحول تو سازگار ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا ماحول سازگار ہے؟ وہ تو ایک مومن کو خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے؟ کچھ ولایتی چیزیں، کچھ ہندوانہ چیزیں، کچھ صوفیانہ چیزیں۔ صوفیانہ چیزیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صوفیاء کرام تو بہت نیک لوگ تھے، لیکن جو ہم نے بنا لیا نا صوفیزم، کہ کرو کچھ نہ، بس چلے کاٹو نماز بھی معاف ہوگی، یہ تو صوفیاء کرام نے نہیں کیا ہوا۔ تو بس ان سب چیزوں کا مرکب ہے ہمارا ماحول، تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور یہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے دل کو، بے رغبتی، ماحول بھی ایسا، تعصب بھی ہے، قرآن بھی نہیں سیکھتے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ وہ ایسے اعمال ہوں گے جو مقبول ہی نہیں ہیں، جو تعصب کی بیس پر تھے، جو سنت پر نہیں تھے، جو اپنے اپنے خاندان کے طریقوں پر تھے، یا جو ریاکاری پہ تھے، اللہ کے لیے نہیں تھے۔ تو پھر ہم بھی ایسے اندھیروں میں ہوں گے کہ ہمیں بھی اپنا ہی باڈی پارٹ، اپنا ہی ہاتھ نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں روز قیامت۔ تو کافروں کے اعمال کی تو مثال دی گئی ہے، اندھیروں پر اندھیرا، لیکن یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں ہمارے اعمال بھی وہ اڑتا ہوا غبار نہ بن جائیں جو اللہ تعالیٰ اڑا دے، ایسے اعمال نہ ہو جائیں ہمارے، ہم بھی پرلے درجے کی گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہیوں سے، ایسے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں قبول ہیں، مقبول ہو جائیں، اللہ کے ہاں وہ
درجہ پا جائیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ارزقنی تفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔